اے بی ڈی کون ہے؟ اے بی ڈی صاحب ہلو جی، مومن ہے سر؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں پوچھ رہے؟ ہوں؟ یہ نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں بالکل نہیں پوچھنا چاہیے. کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ نہیں آپ بتاؤ نا کہ مطلب پوچھ کر آپ کا کہنا کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر مومن ہیں تو آپ سے بات کریں گے، اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ سے بات نہیں کریں گے. آج آپ کو تھرسڈے کو بلائیں گے. یہ آپ کے پوچھنے کا مقصد ہے؟ جی. آپ فرسٹ ٹائم ہاں آئے میں کیا مومن ہوں. چینل پر؟ نہیں میں اس سے پہلے بھی بات کر رکھا ہوں. اچھا، تو پتہ نہیں ہے کیا آپ کو کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ میں آپ لوگوں کا اصول نہیں سن رکھا ہوں کہ کیا اصول ہے. اچھا، آج پتہ چل گیا اصول؟ ہاں آج پتہ چل گیا. اچھا، کیا کہیں گے؟ کیا ہے اسلام کے بارے میں آپ کے پاس؟ بھائی مجھے کیا کہنا ہے؟ مجھے آج آپ لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا آپ کو چاہتے ہمیشہ ہم سے ہی سوال. ہیں؟ میرا بھی گلا خراب ہے ساحل بھائی. اچھا، یہ کون ہے؟ یہ نہیں سدھرے گا، یہ جو ہے نا ایڈم، یہ سدھرے گا نہیں، سمجھے؟ کیا یار، یہ ایڈم جو صاحب ایڈم ہے نا، بیچارے مومن حضرات جو ہے ایک دم. تم لوگ پتہ نہیں یار سالا کس کے پجاری ہو، کس چیز کی لالچ میں مطلب اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہو. اللہ خیر کرے یار، پتہ نہیں سالے خیر تم تو لوگ نہیں سدھرو کرتا گے نہیں. بیچارہ. سدھرو گے پرابلم نہیں ہی تم تو ہے، لوگ، اللہ خیر نہیں کرتا، یہی تو پرابلم ہے. سمجھے بھائی؟ تم لوگ سدھرو گے نہیں. اب بتاؤ نا، یہ اسکینر کیوں لگاتے ہو یار تم لوگ؟ بتاؤ، ہر ویڈیو کے آخر میں اسکینر لگاتے ہو، بھیک مانگتے ہو. ارے تم لوگوں کو نہیں کوئی کام ہے نہ جاب ہے؟ تم لوگ چلے مسجد اور مندر کے باہر کٹوری لے کے برتن لے کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہو؟ اس طریقے سے بدنام کر رہے لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہو، اور دبے اللہ الفاظ کیوں میں بھیک تم مانگتا ہے؟ کہتے ہو کہ ہم حقانیت کو اللہ سامنے کیوں بھیک لاتے ہیں. مانگتا ہے؟ اللہ کیوں بھیک مانگتا ہے؟ اللہ کے اسلام کی سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں. بتاؤ، بھائی یہی تم تو بتا پوچھ رہا دو ہوں، اللہ کسی کیوں. اسلامک اسکالر، ہاں بھائی وہی تو بھی پوچھ رہا ہوں، اللہ اسلامک کیوں بھیک اسکالر مانگتا کی ہے؟ مثال دے دو جو بھائی بندہ اللہ کی. تمہاری ہاں طرح تم ہاں لوگوں کی طرح بھائی، او بھائی اسکینر سن لگا تو رکھا ہو. صحیح، او سن تو صحیح، اللہ بھیک مانگتا ہے بیٹا. اللہ قرآن اللہ میں بھیک 3 مانگتا ہے، جگہوں کے اللہ بھیک اوپر مانگتا بھیک مانگتا ہے، نہیں مانگتا. ہے. کمال کی بات ہے. کیا مطلب تم کمال کی بات اپنے ہے؟ آپ کو تم اپنے آپ کو اللہ سے کیا کے لیے کمپیئر کر رہے ہو؟ ہاں اللہ میرے سے نیچے ہے، ستیہ بات ہے. اللہ سے مقابلہ کروں گا میں تو چھوٹے بندوں سے مقابلہ کرتا ہی نہیں. میں چھوٹی موٹی چیزوں سے مقابلہ نہیں کرتا، اللہ سے کرتا ہوں سیدھا. اللہ جس دن بھیک مانگنا چھوڑ دے گا اس دن میں بھی کچھ کہنا چھوڑ دوں گا. حکومت سے بھائی یہ مطالبہ دیکھ کر رہے ہو کہ مطلب ایڈم لا صاحب، بنانا آپ چاہ رہے ہو. پیچھے کبھی بھی تم لوگوں ایڈم، کا یہ خواب ارے رک کبھی بھی بھائی، شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کبھی بھی ارے تھوڑا شرمندہ رکیے تعبیر گا. نہیں ہوگا. ارے رک رہے بھائی، تھوڑا صبر تو. کہ اتنا گرم توے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، توا تھوڑا ٹھنڈا رکھ. یہ دیکھ وہ کہاں ابھی آپ گئی ایڈم کتی صاحب. ارے کتیا کہاں گئی کتیا؟ رک رہے بھائی، ابھی اللہ کے بارے میں وہ ایڈم نازیہ صاحب جو آپ سے تھی بات کتیا. کریں گے. کتیا ہوگی تیری ماں، تیری بہن، ہاں، تیری بیٹی، تیری بچی. اب بتاؤ مجھے دوسروں کو اور کتیا کہہ رہے ہو، اسلام کے اور بغیرت انسان. سن، اسلام کے اور خلاف سن اتنا سن 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 آگ اگل رہی تھی. ابے سن، نازیہ کے بارے میں تجھے پتا نہیں ہے. تیرے پچھواڑے میں سے ڈنڈا ڈال کے منہ سے نکالے گی وہ، اگر اس تک جائے گا تو اگر اپنی میں ہم اس لوگ کو کہتے تو نہیں ہیں. ایک منٹ سن. پہلے سن لے میری بات. تو ہم لوگ کو بول دے گا نا ایک بار سے چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کئی لوگوں کا گیم وہ ڈال چکی ہے سیدھا جیل میں. تو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم سے بات کر رہے ہو نا، ہم سے کرو، اچھے سے کرو، ہے نا؟ آپ کو موقع ملا اچھے سے بات کرو. اتنی کیا تم کو انگار لگی ہوئی ہے؟ تو یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. ڈھنگ سے بات کرو ورنہ گندا سنو گے. میرے بھائی یہ ہاں، بتاؤ یہ کسی پہلے کو ہٹ بتا، کرنا ابھی اس تو جو طریقے سے بول صحیح رہا ہے کیا؟ تھا. ابے سن اے بی ڈی، یہ بتا، یہ تیرا جو یہ مولوی ہے، یہ پے پال کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا کیا مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے وہ بات کرنے کے لیے؟ تو بولا کون نا ہم لوگ مولوی؟ اسکینر کیوں لگاتے ہیں. ہاں کیوں لگا تو بتاؤ. ہاں تو یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟
हाफ आवर्स $100. आधे घंटे का $100 हाँ ना साला यार, कुत्ता। 8,000 रुपया। अब उनका क्या मकसद है, उसके पीछे क्या उनका राज है, तुम कैसे अच्छा जानोगे? इसमें और हम कैसे देखो, जानेंगे जब तक के बराह रास्त हाँ, बात ना हो जाए? और यार ये अच्छा तुम लोग हंसते एडम क्यों साहब, यार? अबे यार एक थोड़ा संजीदा, रुकता क्यों नहीं नहीं है? नहीं ए बताओ कि भाई, कब अगर कि थोड़ा तू रुकता क्यों नहीं है? बोलता जाएगा तो बोलते, रुक ना भाई, तेरे से बात करेंगे, रुक। अच्छा एडम साहब, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये कहता है स्पॉन्सर अ काउंसलिंग सेशन फॉर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब जो वल्लाह हबीबी, अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए भी छूट नहीं है, कोई दूसरा करे उसके लिए स्पॉन्सर। अल्लाह हबीबी, अल्लाह ये हबीबी, तो हाल अल्लाह है। हबीबी। बोल भाई अभी। ये सब आप लोगों का टारगेट है इस्लाम को बदनाम करना। यार मुझे क्या ये बदनाम समझ में नहीं किया आती भाई, भाई? आप लोग जब निकल गए, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, जब बदनाम आप क्या लोग किया भाई? जब आप बदनाम लोग क्या किया निकल वो गए हो, बता इस्लाम को छोड़ दियो, तो यार भाई, क्यों पीछे पड़े बदनाम हो? क्या क्या है किया यार ये इसके बता, पीछे? अच्छा एक बदनाम क्या सेकंड, किया है बता। सर इसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ उसका सवाल बड़ा ठीक। इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है जब तुम लोग निकल गए हो तो तुम इस्लाम के बारे में क्यों बोल रहे हो? करेक्ट, यही सवाल है ना सर आपका? जी बिल्कुल। ओके, मोहम्मद काफिरों में से निकल गया था ना, तो काफिरों के बारे में क्यों बोलता था? क्या चीज? मोहम्मद पहले कुफर करता था, बुतों की पूजा करता था, जब उसने छोड़ दिया तो फिर काफिरों के बारे में क्यों बोलता था? ये साबित करो तो कि क्या मोहम्मद साबित करूं सल्लम मैं? नबूवत से पहले वो शिर्क का काम करते थे, दिखाओ तो कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो पूरे सैटरडे संडे को मैंने और क्या दिखाया? मैं तो सुना ही नहीं उस दिन, मैं तो देखा ही नहीं। ओके, वो मोहम्मद 40 कि साल से पहले क्या मोहम्मद था? सल्लम चलो ये नबूवत से बताओ। पहले, मोहम्मद नबूवत से 40 साल से पहले क्या था? क्या था 40 साल से पहले? अरे भाई कुछ भी थे वो, उन्होंने शिर्क का काम नहीं किया। ये यही अगर तो वो पूछ शिर्क रहा हूँ का क्या काम किया, भाई? अबद सुनो मेरे भाई प्लीज, एक मिनट, मेरे भाई मुझे एक मिनट, जलेबी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सवाल किया, सिंपल जवाब दो। 40 इस साल से जवाब पहले मोहम्मद मैं क्या जवाब था? दूंगा, मैं जवाब दो। दूंगा भाई। मेरा एक सवाल का पहले तू जवाब दे दे कि ये बताओ कि जब अगर मोहम्मद साहब 40 साल से पहले शिर्क करते, फिर वो हम्म बाद में 40 साल के बाद जब नबूवत उनको मिली, तो नबूवत हम्म के मिलने के बाद जब वो लोगों को दावत, अल्लाह के हम्म दीन की दावत देना शुरू किया, लोगों को शिर्क से जी रोके, तो ये जी बताओ कि किसी ने भी मोहम्मद साहब को तंज कसा कि तुम तो खुद शिर्क करते थे और तुम चले हमको शिर्क से रोकने के लिए? कहीं भी इस बात की बिल्कुल गवाही दे सकते हो? तारीख की बिल्कुल किसी किताब बिल्कुल। में लिखा हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देते हैं, वो भी देते हैं। कि किसी ने आपको कहा हो कि तारीख नहीं, तुम मैं खुद आपको, शिर्क करते अरे थे? सबर जवाब भी तो लो ना, खोती के बच्चे, सबर तो करो, सवाल पहले करते सुन लो जवाब ना लिया करो। सुअर, अभी सुन लो पहले। सु, यार सुअर है आप तुम्हारा आप बताओ। मोहम्मद, तुम्हारा मोहम्मद है सुअर। भला और गालियां अरे गालियों का आप रेफरेंस कंपटीशन दो, करना करो। सुन करो, एबीडी, लेट्स डू द कंपटीशन ऑफ गाली। एबीडी, आप एबीडी, रेफरेंस दो एबीडी, भाई, आप एबीडी रेफरेंस दो। प्लीज भाई, एबीडी तेरे से नहीं सुन, एबीडी तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने रसूल की गुस्ताखी का वो मत बन तू, जरिया मत बन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर, रेफरेंस ले, रेफरेंस दे और अपनी बात कर, ठीक है? ये लास्ट वार्निंग है, वरना तू खुद जिम्मेदार होगा रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करवाने का, ये पहले ही बोल रहा भाई हूँ, मैं क्यों प्लीज। होऊंगा? नहीं भाई, मैं भाई 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 एक तू मिनट, अगर मैं क्यों एडम को होऊंगा? गाली देगा, सुन, तू अगर एडम को गाली यार भाई देगा, नहीं, ये चिल्लाता क्यों यार? ये थोड़ा तमीज से बात नहीं, कर, चिल्लाता क्यों ये बंदा? इसलिए गुस्सा तू, उठता मैं है। क्या बोल रहा हूँ पहले वार्निंग सुन ले, अगर तू एडम को गाली देगा, बुरा भला बोलेगा, वो सीधा मोहम्मद साहब को बोलेगा, और अगर तू नहीं चाहता ऐसा हो तो मेहरबानी करके आराम से बात कर, अच्छे से बात कर, प्लीज गो अहेड विद द डिस्कशन। भाई तो चिल्लाने की क्या वजह है यार? मैं जब नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो अगला बंदा चिल्ला क्यों रहा है? सवाल करके चुप कर जाओ, जवाब ले लो। ओके, मोहम्मद के घर में बुत थे, मोहम्मद के घर के दरवाजे पे बुत था, और जिब्राइल ने कहा था कि अपने घर के दरवाजे पे जो बुत है उसका सर कलम कर दो, और जो तुम्हारे घर के अंदर बुत हैं उनके भी सर कलम कर दो। अगर मोहम्मद बुत परस्त नहीं था तो उसके घर के दरवाजे पे और उसके घर के अंदर बुत क्यों पड़े हुए थे? आप बोलिए। सवाल सुना? क्या सवाल किया मैंने? जी बिल्कुल, कि मोहम्मद के घर के ऊपर बुत था। नहीं, दरवाजे के ऊपर, हाँ, दरवाजे के ऊपर बुत था, तो आप और उसके इससे ये घर के साबित अंदर भी करना बुत चाह थे। रहे हो? जी जी और जी उसके जी। घर के अंदर भी बुत थे। आप जी ठीक, मैं बोलूँ, आप बोलिए और कुछ? जी बोले सर।
ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں بت تھا یا دروازے کے اوپر بت تھا، تو محمد صاحب اس کا ان کے وہ شرک کر رہے تھے، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے، آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے کوئی بھی مسلمان یا نان مسلم جو بت پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھتا؟ کیا کہہ رہا؟ جو بھی بندہ بت کی پوجا نہیں کرتا کیا وہ اپنے گھر میں کبھی بت لا کے رکھے گا؟ ارے میرے بھائی، تم ابھی اس زمانے کی اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ اس زمانے میں دنیا تو کے کسی تھا بھی ہی زمانے لوگ. کو دنیا کے کسی بھی زمانے کو پکڑ لو، مجھے پرواہ نہیں ہے، جو شخص جس بت کی پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھے گا وہ والے؟ پک اینی میرے زمانہ، بھائی تم میں محمد سے 500 سال پیچھے چلے جاؤ اور محمد سے 500 سال پیچھے کے زمانے کو دیکھ کے بتا دو۔ میرے بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا، میں نے کہا میرا نا کہ میں سوال آپ کے یہی ہے، سوال کا جواب دوں گا. اوکے اس کا پہلے جواب میرے دینا، سوال کا جواب دے دیجیے. دے میرے دیا میں سوال نے، کا جواب دے دیجیے کہ جب محمد صاحب ٹھیک لوگوں ہے۔ کو شرک سے جب روک رہے تھے تو ہوں کسی نے کہا کہ تم ہوں خود شرک کرتے تھے اور آج تم ہاں، کو روک رہے ہو؟ اس یہ بات کی گواہی اسٹیٹمنٹ کہنے کی دیجیے. ضرورت نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود بتوں کو لگاتا تھا کعبے کے اندر، کیا آپ بھول گئے؟ میری بات کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں، اس کا مطلب یہ میں نہیں وہی ہوا؟ دے رہا ہوں، کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود کعبے کے اندر بت اپنے ہاتھ سے لگائے۔ دیکھو جب محمد 16 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا، ڈفرنٹ تفاسیر ڈفرنٹ ریفرنسز دیتی ہیں، محمد نے کعبہ ری بلڈ کیا تھا، بھول گئے ہو یہ بات؟ جب اس نے قریش کے چاروں بڑے قبیلوں کے سرداروں کو کالا پتھر چادر میں ڈال کے دیا تھا کہ یہ لو پکڑو، چاروں کونوں سے پکڑ لو اور آؤ ہم اس کالے پتھر کو واپس لگاتے ہیں۔ جب کعبہ ری ہوں. بلڈ ہوا تھا اور جب اس نے دھوتی کھول کے اپنے کندھے پہ رکھ لی تھی اور ننگا ہو کے گر گیا تھا، اس وقت کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے. بہترین۔ تو جب محمد وہ 360 بتوں کو عزت و احترام کے ساتھ کعبے میں رکھ کے آ رہا ہے، ہر بت کو جب بھی مندر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے ساتھ اس کی پرستش کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی؟ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے ہی بولنے کا موقع دو کہ نہیں دو گے؟ تو بولو نا یار، بولو، ریفرنس کے ساتھ بولو، میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بولتے جا رہا ہوں، دو ریفرنس دیے میں نے آپ کو۔ بقول آپ کے کہ محمد صاحب نے مطلب اپنے ہاتھوں سے بتوں کو رکھا. ٹھیک. نہیں رکھا، پھر 360 آپ آپ بول کہہ دو رہے ہیں نہیں نا کہ رکھا، میں رکھا. ریفرنس دکھا دیتا ہوں، آپ بول دو نہیں رکھا تو میں نہیں، ایک ریفرنس منٹ دکھا ایک دیتا ہوں، منٹ مسئلہ نہیں۔ ایک منٹ ایک منٹ پھر 360 بت کو پھر نکالنے کا حکم کس نے دیا؟ اس کو باہر کس نے کیا؟ محمد نے، محمد نے، ہوں؟ محمد نے دیا۔ کیوں؟ کیوں اوکے، کیا؟ اب میں اس کا بھی جواب، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بات کی بات ہے، ہم وہاں پہ بھی جائیں گے یہ، لیکن یہ جواب بات کا ہے۔ پہلا جو سوال یہ تھا کہ جب محمد 40 سال کا نہیں تھا تو کیا وہ بت پرست تھا کہ نہیں تھا؟ پہلے ہم اس کو فکس کر لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے وہ بہت بات کی بات ہے، وہ 23 سال کے بعد کی بات ہے، میں 40 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہوں. ٹھیک ہے؟ فتح مکہ جب ہوا تھا ہوں. اس کے بعد بت نکالے تھے نا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو محمد نبوت سے پہلے بت پرست تھا کہ نہیں تھا؟ ثابت ہوتا ہے میرا کہ نہیں دعویٰ ہوتا؟ ہے کہ نہیں تھے، نہیں تھا دعویٰ. اوکے اوکے، آپ کا میرے دعویٰ ہے پاس دلیل ہے. لیکن محمد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سن آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل دے دو، کیا ہی بات ہے، واللہ حبیبی پلیز دلیل دو۔ ہاں دلیل یہ ہے کہ جی، جب ہمارے نبی جب لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے اور لوگوں کب کو روک جب رہے تھے؟ دعوت 40 دے ایئرس کے رہے بعد، تھے کسی نے. 40 ایئرس کے بعد، 40 ایئرس کے بعد، 40 ایئرس سے پہلے کیا تھا اس کا دعویٰ دیں، وہ دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائی جب نبوت کے بعد نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو روکا نا شرک سے. اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے اب اپنا خدا تیار کر لیا تھا، آئے، اس نے اب اپنا کمال خدا کی بات تیار کر کر رہے لیا بھائی. تھا۔ دیکھیں آپ نے مجھے پروف دینا تھا، حجت نہیں دینی تھی اسٹوپڈ قسم کی، اب اس نے اپنا اس بات کا اپنا جواب خدا نہیں ہے تیار نا، کر لیا۔ اس بات کا جواب نہیں. اسی سے محمد صاحب کی پاک نہیں دامنی نہیں ثابت ہوا ہوتا، کہ محمد صاحب سے بت نہیں پرست ہوتا، نہیں تھے، نہیں ہوتا، صرف نہیں ہوتا، نہیں کرتے تھے. نہیں ہوتا، آپ دکھا نہیں دو نا ہوتا۔ کہ اگر کسی بندہ نے ہاں، کہا ہو کہ تم سورہ خود شرک کرتے کافرون، تھے. سر وہ تو کوئی لکھے گا نہیں، کیوں لکھے گا؟ محمد کیوں لکھے گا ایسی چیز؟ کمال کی بات ہے، اوکے، کیونکہ اس کا جواب ہی میں نہیں آپ ہے کو آپ لوگوں کے بتاتا ہوں، پاس. دیکھو اس کا جواب ہے نا، جب ایک بندے کے گھر میں بت ہیں، جب وہ مندر کی تعمیر کر رہا ہے، بت رکھ رہا ہے، تو بھائی پھر اس کا مطلب بت پرستی ہوا۔ دیکھو مندر کی تعمیر کی بھائی ہے تم نے کبھی کسی مسلمان نے؟ مجھے بتاؤ سمپل سی بات، کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟
एक मिनट, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है, दुनिया भी नहीं मिसाल नहीं आजकल समझाएं। हमारे मुस्लिम में कोई भी मुसलमान हमारे मुस्लिम में भी नहीं सर, मिसाल को छोड़ें, कोई मुसलमान मंदिर की तामीर करता है? उस बात का जवाब बाद में दिया जाएगा। पहले मैं अपनी नहीं, बात की बाद में नहीं टाइप दिया कर जाएगा, मैं एक बात मिसाल वही है देता रहा हूँ। सर। मैं मिसाल अपनी मिसाल बात की चाहिए टाइप नहीं में एक सर, मिसाल सिंपल सवाल है, हाँ या ना एक यार। देखो सिंपल हाँ या ना में जवाब है अ- यार, क्यों झूठ बोलते हो? अरे जलेबी क्यों भाई बनाते हो मेरे जरा? यार, 1 मिनट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट दे दोगे तो क्या हो अच्छा जाएगा चलो, यार? ऐसा करो, छोड़ो मिसाल को छोड़ो, ये बता दो फिर, मोहम्मद जब 40 साल का नहीं था मिसाल क्यों और छोड़ते हैं? बुत उसी पूजक मिसाल नहीं से था, तायद हो रही है। तो क्या था? बहुत एक नॉर्मल इंसान की तरह एक नेक बख्त इंसान थे, ओके, क्या किसकी पूजा करता था? एक सच्चे एथियस्ट इंसान था? थे, किसी 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 खुदा की पूजा नहीं क्योंकि करता था, एथियस्ट था? क्या था? तारीख की किताबों में इस बात का हवाला भी है कि वहाँ के हवाला मक्का के है लोग हमारे नबी को अमीन कहा करते थे, और यार, मतलब वो उससे वहाँ के फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोगों में शुमार सुने होते सुने, थे। गलत बात है, गलत बात है। उस जमाने में जितने भी बुत परस्त लोग थे वो भी बिल्कुल अच्छे थे, गलत डजंट नहीं है मैटर। अरे भाई, मैंने भाई। गलत सही की आजकल बात हम नहीं लोग की किसी को कोई अगर अच्छाई की दावत देते यार। हैं, अब नेक काम की दावत अब देते हैं। अब चेंज ऑफ टॉपिक, चेंज ऑफ टॉपिक, चेंज ऑफ टॉपिक नहीं करना, वापस आते हैं, रिलैक्स, वापस आए। देखिए, मुझे अच्छाई बुराई से इस वक्त ताल्लुक नहीं है। बुत परस्त बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और बुत परस्त बहुत बुरे भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, हरामी भी होते हैं, डज नॉट मैटर। मुसलमान बहुत अच्छे भी होते हैं और मुसलमान बहुत हरामी भी होते हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो बुत परस्ती करके अच्छाई कर रहा है या वो अननोन खुदा की परस्तिश करके अच्छाई कर रहा है। वो बुत परस्ती करके बुराई कर रहा है या अननोन खुदा की परस्तिश करते बुराई कर रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद अच्छाई बुराई। क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, है, मेरा काम आपको अगर मनवाना मोहम्मद नहीं है, ठीक है? मेरा काम मोहम्मद कोई मोहम्मद बात नहीं, साहब की आपने तरफ से सिर्फ ये दिखाना है, सही आपने सिर्फ ये हकीकी दिखाना है। पैगाम पहुंचा देना है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, वो तो अल्लाह ताला डज के नॉट ऊपर है मैटर, कि। डज नॉट मैटर लेकिन सर, उसका अफसोस की मैटर नहीं बात यह है करता। कि आप तो मानते ही नहीं आप हैं। ये बता सर, आप ये बता दें किसी भी रेफरेंस से, चाहे ज़ईफ हदीस से बता दें कि मोहम्मद 40 साल से पहले क्या था। जाए ज़ईफ हदीस ही दे दें, ये बता दें कि 40 साल से आप पहले वो क्या साबित था। आप साबित कर दो ना कि किसी ने कहा हो कि तुम खुद वो मुशरिक मैंने थे, तुम मुझे क्यों मुशरिक कहने से फर्क क्यों नहीं रोक पड़ता, रहे हो? फेक आर्ग्यूमेंट है ये, फेक आर्ग्यूमेंट है। नो कुरान नो 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 मोहम्मद को नो नो, कह रहा गलत है कि गलत गलत अपने सुन ले, कुरान मोहम्मद को कह रहा है कि अपने घर से बुत निकाल दो, क्या करूं? गलत। चलिए, मैं पहले मेरे क्या सवाल का मतलब? जवाब दीजिए, फिर मैं आपके कुरान सवाल का जवाब मोहम्मद को दूंगा। कह रहा है अपने 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 बुत निकाल दो। तो आप इससे क्या क्या करूं? साबित करना चाह रहे हैं कि अगर कुरान ने मोहम्मद को कहा कि बुत निकाल दो, क्या साबित करना चाह रहा है कि मोहम्मद यार साहब सिर्फ बुत परस्त है? अब देखो, बात यार सुनो। मैं यही तो समझा रहा हूँ ना कि अगर नहीं, रियली ये थी नहीं, तो आप मोहम्मद समझा साहब। नहीं रहे। बैक स्टेज मैं जलेबी सुन सुन के थक गया हूं। देखो अब, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मोहम्मद बुत परस्त नहीं था तो उसके घर में भी बुत थे, उसके घर के दरवाजे में भी बुत थे। उसने उस वक्त के सबसे बड़े मंदिर, जिसका नाम काबा था, जिसमें 360 बुत थे, उसकी तामीर भी की और वहां पे बुत भी लगाए। उसकी माँ ने मोहम्मद को सबसे बड़े से छोटे वाले बुत समद के सामने चरण से परश कराए। उसके दादा ने मोहम्मद को हुबाल बुत के चरण से परश कराए। ये सारा कुछ मैं दिखा चुका हूँ। रेफरेंस चाहिए मैं भी वो दोबारा भी दिखा दूंगा। पैदा होने से लेके 40 साल की उम्र तक उसने बुतों के आगे चरण स्पर्श भी हुए, दादा के थ्रू भी, माँ के थ्रू भी। जब दूसरी वही आई, अल्लाह मोहम्मद को क्या कह रहा है वही के जरिए कि अपने घर से बुत निकाल दे, राइट? उसके अलावा सुना भी दाऊद की सही हदीस है, वो बताती है कि जिब्राइल मोहम्मद के घर दाखिल नहीं हुआ क्योंकि उसके घर के दरवाजे के ऊपर भी बुत थे और उसके घर के अंदर भी बुत थे। अब बात यह है कि इतना सारा रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है कि मोहम्मद के पास बुत थे, परफेक्ट। आपने इनमें से किसी रेफरेंस को नहीं मानना कि मोहम्मद बुत पूजक था, ओके परफेक्ट। अब आप फिर ये बता दें कि फिर मोहम्मद अगर बुत पूजक नहीं था तो वो क्या था, बस ये बताएं और कुछ नहीं बताएं प्लीज। जलेबी नहीं मुझे खानी, खा लिए, आई एम डन विद द जलेबी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर मान लिया जाए आपके कहने के सवाल मुताबिक कि नहीं मेरे करे, पास पहले रेफरेंस है। दे दे बोलने रेफरेंस, दीजिए ना, आपने दे दे हमको क्या चेक रेफरेंस, दे करके आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए ना। रेफरेंस, दे दे रेफरेंस, दे दे। आपके कहने के मुताबिक कि आपके पास रेफरेंस है कि मोहम्मद साहब के घर में भूत था और उनके दरवाजे के ऊपर भूत था, तो अल्लाह के बंदे तुम ये बताओ मुझे कि क्या मोहम्मद साहब के घर में सिर्फ मोहम्मद साहब ही अकेले थे और उनके घर में और लोग नहीं थे? नहीं थे, एक चीज तो ये है मोहम्मद साहब की बुत परस्त न होने की। दूसरी नहीं वजह जो थे, सबसे नहीं बड़ी थे, वजह है नहीं ये थे, बातिल नहीं के थे, लिए। नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। जब
جب محمد کے اوپر وحی آ رہی ہے پہلی، اس وقت اس کے گھر میں ختیجہ تھی، اور ختیجہ بیسیکلی نصرانی تھی، کرسچن تھی، جیسا کہ اس کے کزن بھی جو ہے نا نصرانی کرسچن تھا. تو ایز اے کرسچن ختیجہ جو ہے اپنے گھر میں بت نہیں رکھ سکتی، تو وہ بت بے شک محمد لے کے آیا تھا. آگے چلو. یہ آپ اپنے دماغ سے بول رہے ہو نا. نہیں، میں او اپنے دماغ باطل سے والا نہیں بول رہا، یہ باطل آپ والا لوگوں کے مائنڈ سے. اسکالرز نے لکھا ہے. آپ لوگوں کے اسکالرز نے لکھا ہے. محمد کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا. کمال کی بات ہے. میرے سوال کا جواب ہے نا کسی اہل باطل کے پاس نہیں. پورے چلو جاؤ جاؤ جاؤ، پاگل کا بچہ. کسی نے کہا نہیں، کسی لکھنے والے تم لوگ ہو. کسی نے کہا نہیں. کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ قل یا ایھا الکافرون کیوں آیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون اسی لیے آیا تھا کہ محمد ایک زمانے میں ان کے خداؤں کی اوبویسلی پوجا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا یار سال ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے، اگلے سال ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں گے. یا ایک مہینے تو ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے، اگلے سال ہم تیرے خداؤں کی. تو نے نیا خدا لیا ہے، سو وٹ. سورہ کافرون پڑھی نہیں تم لوگوں نے؟ تو بھائی جان اتنا ایکسپلیسٹ لکھا نہیں گیا ہوا، اور اگر لکھا گیا بھی ہوا تو ریموو کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ اپنگ لوگ ہو، اور کس لیے نہیں. تو بھائی اگر ایسی باتیں ہیں تو جائیں یار، جائیں گھر جائیں. جب آپ نے خود نہیں سوچنا، خود نہیں سمجھنا، تو پھر آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ آپ کو جناب وہ ایکسپلیسٹ لکھا ہوا چاہیے. ایکسپلیسٹ لکھا ہوا اگر چاہیے تو پھر ایکسپلیسٹ لکھا ہوا مجھے یہ دکھا دو کہ خدا کا کوئی آکار نہیں ہے. تمہارے رب کا آکار تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. تم اپنے رب کے آکار کو تو ثابت نہیں کر سکتے. رب تمہارا فزیکل ہے. تو بھائی ایسی بکواسیات سے میں عاجز ہوں. جاؤ سوچ کے آؤ، کچھ اور نیا ریفرنس لے کے آؤ. اتنے ریفرنس اس بارے میں کہ محمد بت پرست تھا. ارے ساحل بھائی کہیں گے؟ اچھا وی ایس ٹی کو پکڑتے ہیں. جی وی ایس ٹی صاحب، مسٹر وی ایس ٹی، مسٹر وی ایس ٹی. ہلو جی ایڈم جی. جی سر. آپ جی مسلمان ہیں سر؟ نمسکار. میں پہلے تو آپ کو بتا دوں میں مسلمان ہی ہوں جی. میں سر ہندو امیت ہوں. بلاک کر دے گا، نکل جائیں اور سر. سر امیت بلاک کر دے گا، نکل اچھا جائیں. ابھی نان مومن کے لیے نہیں ابھی. نہیں ہے سر، بالکل نکل جائیں، نکل جائیں سر. امیت صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، بلاک کر دیں گے. شاید وہ پانی شانی پینے گئے ہیں. اوکے اوکے اوکے. رانا صاحب. کیا ہوا بھائی؟ بھائی چلے گئے کیا؟ ڈراپ ہو گئے؟ بھائی بھاگ گئے سر. بھائی کو میں کیسا ہے ٹیکسٹ بھائی کیا صاحب؟ تو بھاگ گئے وہ. ہلو سن رہا ہے؟ کیسا ہے آپ؟ سر ٹھیک ہے سر. سر صاحب بھائی جو ہے نا جلیبی پہ جلیبی ماری جا رہے تھے اور کچھ ہاں بھی وہ تو نہیں. میں سن ہی رہا تھا. ایک فون آ گیا تھا میرے کو، میں فون اٹینڈ کر رہا تھا. ہوں. جلیبی ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اس بات سے بالکل ثابت ہوتا ہے. اور آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا کہ بھائی پہلے کیا تھے وہ بتا دو کم سے کم. اب وہ بھی نہیں بتانا اور یہ بھی نہیں ماننا کہ وہ بت پرست تھا، تو بھائی پھر دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا اپنا ریفرنس دکھا دو. اور اس میں پھر ایک سوال یہ بھی جڑ جاتا ہے کہ جب مومن یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ کو ہر برائی سے بچا کے رکھا تھا، تو بتوں والی تعمیر کیوں کروائی؟ گھر پہ بت کیوں رکھوائے؟ کیوں رہنے دیے؟ اللہ کو اس سے بھی بچا لینا چاہیے تھا پہلے ہی. تو پھر اللہ نے قرآن میں کیوں کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ؟ ہاں یہ بھی کہا. پھر تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں یار. کچھ تو کوئی تو معاملے میں ان کے پاس جواب ہونا چاہیے ایڈم صاحب. کیا اتنے بے بس ہو گئے بیچارے یہ لوگ؟ سر میرے کچھ دوست ہیں جو کہ اسلام میں اس وقت ایک کورس کر رہے ہیں 2 سال کا. ہاں. اور لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ سیریز میں نے بنائی تھی اسپیشلی محمد بفور نبوہ. یہ سیریز بنانے کا بیسک مقصد میرا یہی تھا کیونکہ میری ان کے ساتھ چند ایک بات چیت ہوئی تھی. سر وہ بات چیت بھی یہی تھی، نبوت سے پہلے محمد کیا تھا؟ نہیں یہ سوال نہیں کرنا، یہاں پہ ریڈ لائن ہے. کیا مطلب ریڈ لائن ہے؟ کیوں نہیں سوال کرنا بھائی؟ کیا تھا وہ؟ نبوت تو 40 سال میں ملی، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہودی تھا، عیسائی تھا، مشرکین مکہ میں سے کیا تھا؟ نہیں یہودی بھی نہیں بولنا، عیسائی بھی نہیں بولنا، تو کیا اچھا بولنا ہے؟ ایڈم صاحب جب میں مومن تھا تو کچھ بیانات میں آئی ایم شور کہ میں یاد ہے مجھے یہ کہ ہمارے جو علماء ہے وہ کہتے تھے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ صابئی تھے، سیبین. سابعین میں سے تھے. اوکے. ہاں تو صابی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی بات کرتے تھے.
اوکے صابئین کا تو میرے پاس پورا ریفرنس ہے, صابئین کی پوری کتاب ہے میرے پاس, ہم وہ بھی کھول لیتے ہیں. تو کم سے کم یہ کہہ دینا کہ مسلمان نہیں تھے, صابئین تھے. ہاں صابئین بھی تو مشرک ہی ہے نا. ہاں بول دے, کم سے کم وہ بول دے صابئین تھے, مان لے کچھ تو اور بولو, بولے کچھ تو بولو, بتاؤ تو